بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ملک پاکستان میں صحابہ کرام کی توہین سے متعلق ایک بل پاس ہوا کہ جو صحابہ کرام کی علل اعلان توہین کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ شیعہ علماء غصے میں آئے ہیں اور نالا ہیں اس بل پر، اور انہوں نے احتجاج کیا ہے، مجالس منعقد کی ہیں، اجلاس ہوا ہے شیعہ علماء کی طرف سے کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے شیعہ کمیونٹی سے، آپ کھل کر اظہار کر دیں کہ آپ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ اگر کسی کے عمل پر پابندی لگائی جائے تو وہ میدان میں آتا ہے کہ بھائی میرے عمل پر پابندی کیوں ہے، مجھے یہ کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین حرام ہے، اور آپ کبار صحابہ کرام کا نام تکریم سے لیتے ہیں، عزت و احترام سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ اب وہ وحدت امت کا جذبہ ہے، یہ حکمت عملی ہے، اس سے صرف نظر، لیکن کوئی شیعہ عالم، مستند شیعہ عالم، ریناؤنڈ شیعہ عالم کبھی کھل کر ان ہستیوں کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کرتا۔ علمی اختلاف، سیاسی اختلاف، فقہی اختلاف، نظری اختلاف جائز ہے۔ اختلاف رسول اللہ سے نہیں ہو سکتا، دنیا میں ہر انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو بیان کرنے کا طریقہ کار شائستگی سے ہونا چاہیے۔ اچھے انسان ہونے کا ثبوت ہمیں دینا چاہیے۔ ہماری تربیت، ہماری اخلاقیات، ہماری باڈی لینگویج، ہمارے بولنے کا انداز، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ ہم کتنے اچھے انسان ہیں۔ تو آداب اختلاف کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر شیعہ علماء صحابہ کرام سے اختلاف کرتے ہیں تو علم و عقل کے مسلمات اس کی اجازت دیتی ہیں، دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن آپ نے توہین صحابہ کے بل کے خلاف جو احتجاج کیا ہے، اپنی وضاحت پیش کریں۔ کیا آپ واقعی صحابہ کی توہین کرتے ہیں اور آپ کے اس عمل پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور آپ غصے میں آ رہے ہیں؟ آپ کہیں نہ کھل کر صحابہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کی توہین ہے، حضرت عمر کی توہین ہے، حضرت عثمان کی توہین ہے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کی توہین ہے۔ اگر تو آپ لوگ کرتے ہیں تو کھل کر میڈیا کے سامنے اپنی بات کریں، وضاحت کریں کہ بھائی اس بل کو پاس نہیں ہونا چاہیے، ہم تو روزانہ ان پہ تبرئے کرتے ہیں، تو کیا روزانہ ہم جیل میں چلے جائیں؟ تو مسئلہ پھر کیا ہے؟ مثال کے طور پر پاکستان میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب کوئی بھی سود نہیں کھائے گا، تو مجھے تو غصہ نہیں آئے گا، میں سود نہیں کھاتا۔ پاکستان میں اعلان کر دیا جائے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، مجھے تو کبھی غصہ نہیں آئے گا، میں تو خوش ہوں گا کہ اسلام کے اقدار کو بیان کیا جا رہا ہے، نافذ کیا جا رہا ہے۔ غصہ اسی کو آئے گا جس کو مرچیں لگ رہی ہیں، جس کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ یار یہ عمل تو اب آزادی کے ساتھ میں نہیں کر سکتا۔ تو آپ پھر کہیں نا کہ آپ تبرئے کرتے ہیں، آپ توہین کرتے ہیں صحابہ کی۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سے اعلان برات آپ کرتے ہیں، بدتمیزی میں کریں یا ویسے کریں۔ میں نے علمی اختلاف کی اجازت دی ہے جواز کی حد تک۔ اعلان برات پر آپ کو نص دکھانی ہے، اصول دکھانے ہیں، ایک علمی موضوع ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اہانت صحابہ کا جو بل پاس ہوا ہے، شیعہ اس سے نالا کیوں ہے؟ آپ کو تو میدان میں آنا چاہیے کہ رسول اللہ کے کبار وفادار صحابہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس میں ایک اور بات بھی، شیعہ علماء تو صحابہ کو مانتے ہیں، بعض شخصیات کی صحابیت اور ان سے متعلق کچھ تاریخی مواد جس سے کچھ ان کو صحابیت سے نکال دیتا ہے، کچھ ان کو گمراہ کہتا ہے، کچھ ان کو بد کردار کہتا ہے، کچھ ان کو معاذ منافق بھی کہتا ہے، یہ ایک علمی بحث ہے۔ لیکن رسول اللہ کے صحابہ، اس کو تو شیعہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کو آپ نہیں مانتے، ان کی توہین پر کیا سزا نہیں ہونی چاہیے؟ مولا علی کو کیا صحابی نہیں مانا جاتا؟ ان کی توہین پر کیا سزا نہیں ہونی چاہیے؟ تو جرنل اس اصول کو اگر ہم فالو کریں کہ صحابہ کرام کی توہین پر یہ سزا ہونی چاہیے یا اس اقدام کو روکا جائے، تو آپ اہل سنت کی طرف سے چند شخصیات میں بند کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر تو آپ کو اہل بیت کے مسئلے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ سنی تو ازواج رسول کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، وہاں پر آپ دلائل دیتے ہیں کہ وہ کس درجے میں اہل بیت ہے اور پنجتن کس درجے میں اہل بیت ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔
تو یہاں پر بھی دلیل اصول میں واضح ہونی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس بل کا شیعہ ساتھ دیتے ہیں کہ بعض صحابہ کی توہین کی ہو رہی ہے، کسی اسپیسیفک بندے کی توہین کی نہیں ہو رہی، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ جن ہستیوں کو سنی صحابہ مانتے ہیں، کیٹاگوریکل علم تاریخ کی روشنی میں، علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں، اگر اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے تو کون سا باشعور عاقل بالغ انسان اس کو صحابی کہے گا؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ شیعہ علماء کو غصے میں آنا چاہیے، آپ کھل کر اس بل کا ساتھ دیں، ان علماء کے ساتھ مل کر صحابہ کرام کے خلاف جو توہین کی جا رہی ہے، جہاں سے بھی کی جا رہی ہے، اس کے خلاف احتجاج کرے۔ اور اگر آپ غصے میں ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ یہ بل پاس ہو، تو ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ آپ صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، چونکہ بل میں کسی کا نام نہیں لیا گیا کہ اس فلاں شخص کی توہین پر یہ ہوگا، اس کی توہین پر یہ ہوگا۔ پھر معذرت کے ساتھ قانون جب فقہ میں بحث کی جاتی ہے توہین کے مسئلے پر، تو شرائط طے کی جاتی ہیں کہ کون سا جملہ توہین ہے، کون سا جملہ توہین نہیں ہے۔ پریشانی کس بات کی ہے شیعہ علماء کو یا شیعہ واعظین کو؟ یا تو معاذ اللہ ڈر ہے کسی بات کا، معذرت کے ساتھ، کہ آپ کچھ بھی منہ سے کہہ جاتے ہیں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں، یا تو صحابیت کی تعریف پہ بحث ہو، ایک علمی ڈسکشن ہو، ان کی طرف منسوب تاریخی واقعات پر علمی ڈسکشن ہو، یہ جرنل صحابہ کرام کی توہین پر بات ہو، تو پہلے ہی بل کا انکار کر دینا دال میں کچھ کالا ہے، معذرت کے ساتھ۔ تو آپ حضرات اس کا ساتھ دیں کہ یہ توہین آمیز جو بیانات ہیں یہ رکنے چاہیے۔ وحدت امت کو پارا پارا کر دیا ہے ان مجالس نے، ان خطابات نے، ان بیانات نے۔ تو میں امید کرتا ہوں میری بات سمجھ میں آئی ہوگی سامعین کو کہ صحابہ کرام کی توہین حرام ہے، جرنل ایک بات ہے، شیعہ خود صحابہ کو مانتے ہیں۔ تو آپ کہیں نا ہم اس بل میں آپ کے ساتھ ہیں، یا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ سنی کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ صحابہ سے کیا مراد لیتے ہیں، تو اس پر بات کریں نا۔ جرنل آپ اس کا انکار کر دیں گے تو پھر جن کو آپ صحابہ مانتے ہیں ان کی توہین پر پھر آپ کو بھی اشتعال میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم تو ایک درجے میں مولا علی کی توہین کو بھی رافضیت کہتے ہیں کہ صحابی تو وہ بھی ہیں، لیکن معروف چونکہ وہ اہل بیت سے ہیں اس لیے ناسبیت ان کی توہین کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ جرنل اس کو لیں، کوئی مسئلہ نہیں، یا کھل کر اظہار کر دیں کہ چلیں سنی ہی جن کو صحابہ مانتے ہیں ہم ان کی توہین کا بل بھی پاس نہیں ہونے دیں گے کہ ان کی توہین حرام ہے، تو آپ کھل کے اظہار کر دیں نا کہ تبرہ ہم کریں گے، جن الفاظ میں بھی کرے ہم کریں گے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ تبرہ نہیں کرنا چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، اور آپ بل بھی پاس نہیں ہونے دے رہے۔ تو پابندی آپ لگائی گئی ہے اس عمل پر، تو آپ کا غصہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹینشن ہے، معذرت کے ساتھ۔ تو اس بات پہ ضرور غور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔